ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ دوسرے کمرے میں آ کر اس نے سمرین سے پوچھا۔ مسئلہ تمہارا ہے۔ سوچا تو یہی تھا کہ دخل نہیں دوں گی، لیکن سگی بہن ہو اس لیے برداشت بھی نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد سے تمہارے اور شاروز بھائی کے رنگ ڈنگ دیکھ رہی ہوں، بالکل ایسے بیہیو کرتے ہو جیسے تم لوگوں کے درمیان کوئی نیا رشتہ ہی نہیں۔ ابھی تک تمہارے بیڈ روم میں نادیہ کی تصویر لگی ہے۔ جب تک پچھلی یادیں بھلائی نہیں جائیں گی تب تک تم لوگوں کے درمیان نارمل رشتہ قائم نہیں ہو سکے گا، اور یہ رشتہ قائم کرنے کے لیے تمہیں ہی جدوجہد کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، امروز کو پیار اور توجہ دو، لیکن کچھ اپنا بھی خیال کرو۔ یہاں تو سب کے درمیان رہ کر ہمارے کہنے سننے سے بھی تم پھر بھی کچھ اپنے آپ کو دیکھ لیتی ہو، لیکن میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوں کہ تم لاہور جا کر کیا کرو گی۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں بالکل نہیں سمجھ پا رہی۔ سمرین کے لیکچر کے جواب میں اس نے بیزاری کا اظہار کیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہاں جا کر اپنا خیال رکھنا، پہننے اوڑھنے پر دھیان دینا، سجی سوری رہو گی تب بھی شاروز کی توجہ تمہاری طرف ہوگی، ورنہ وہ تو تمہیں اپنے بچے کی آیا سمجھ کر آرام سے نادیہ کی یادوں میں کھویا رہے گا۔ میں ان سے نادیہ کی یادیں چھیننا بھی نہیں چاہتی۔ وہ فوراً ہی بولی۔ تمہارے اس طرز عمل سے نہ صرف تمہیں نقصان پہنچے گا بلکہ شاروز بھائی بھی نارمل زندگی سے محروم رہیں گے۔ زندگی یادوں اور پرچھائیوں کے پیچھے بھاگنے کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے بابا کی مثال ہے۔ اگر ممی کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر کے ایک نارمل زندگی کی شروعات کر دی ہوتی تو آج ہم بہنوں کی شادی کے بعد وہ اتنا تنہا اور اکیلے نہ رہ جاتے۔ بابا کی طرح شاروز بھائی بھی تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر تم نے انہیں اس تنہائی سے نکالنے کے لیے جدوجہد نہیں کی تو تمہاری ان کی زندگی میں شامل ہونا بیکار ہے۔ جب تم ان کے ساتھ زندگی کو شیئر نہیں کرو گی تو تمہیں ان کی لائف پارٹنر کہلانے کا کیا حق؟ سمرین اسے آج ہی سب کچھ سمجھانے پر تلی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح سر جھکائے خاموشی سے سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ شاروز نے بے چین سا ہو کر اپنے دائیں طرف کروٹ بدلی۔ نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی میں وہ اپنے برابر سوئے امروز کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ امروز کے نقوش اس سے اور نادیہ سے ملتے جلتے تھے۔ نادیہ کی موت کے بعد سے جب بھی اس کی آنکھ رات کو سوتے میں سے کھلتی تو وہ امروز کے چہرے کو والہانہ تکنے لگتا تھا۔ امروز سے اتنی شدید محبت کے پیچھے اس کے پیچھے ایک نہیں کئی وجوہات تھی۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ اس کا بیٹا تھا۔ دوسری وہ نادیہ کی آخری نشانی تھا جس کے وجود میں وہ نادیہ کو محسوس کر سکتا تھا، لیکن اس وقت ایک تیسرا وجود بھی تھا جسے وہ محسوس کر رہا تھا۔ سوئے ہوئے امروز کے سینے پر ایک لمبی انگلیوں والا ہاتھ دھرا تھا۔ ہاتھ سے پھسلتے ہوئے اس کی نظروں نے ثنا کے چہرے تک کا سفر کیا۔ وہ بہت گہری اور پرسکون نیند سو رہی تھی۔ شاروز کو اس کے سکون پر حیرت ہوئی تھی۔ 15 دن ہونے کو آئے تھے انہیں لاہور شفٹ ہوئے۔ رہائش کے لیے اس کے ایک دوست نے پہلے ہی 2 کمروں کا ایک فلیٹ کا انتظام کر رکھا تھا جس کا چارج ثنا نے پوری طرح سنبھال لیا تھا، جبکہ وہ خود اپنی ملازمت کی مصروفیات میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اکثر اسے گھر واپس آنے میں دیر ہو جاتی تھی۔ وہ اتنا تھکا ہوتا تھا کہ امروز کی طرف بھی زیادہ توجہ نہ دے پایا تھا۔ امروز ان چند دنوں میں ثنا سے اور بھی زیادہ قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جس نے کئی راتیں اس کی خاطر جاگ کر گزاری تھی، اب اکثر ایسا ہوتا کہ نیند میں امروز کے رونے کی آواز سن کر آنکھ کھولتا تو اسے خود سے پہلے ثنا اس کی طرف متوجہ نظر آتی۔ ثنا نے اس کی ہر ذمہ داری بانٹ لی تھی۔ اسے ہر روز آفس جانے سے پہلے اپنے کپڑے، جوتے اور موزے تیار ملتے تھے۔ ناشتہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حاضر کر دیا جاتا تھا۔ اسے اپنی ہر چیز میں ترتیب نظر آنے لگی تھی۔ خصوصاً وہ امروز کی طرف سے مکمل طور پر بے فکر ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی جانے ایسا کیا تھا جو اسے بے چین کرنے لگا تھا، اور جب وہ اپنی اس بے چین کیفیت کا ثنا کے اطمینان سے موازنہ کرتا تو اسے کچھ اور الجھن محسوس ہونے لگتی۔ اس نے ثنا کو پرپوز کرتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ ہم دونوں کی اپنی ذات کے لیے اپنی پارٹنر سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، اور واقعی ثنا نے اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ وہ اس کے لیے صرف آسانیاں لے کر آئی تھی۔ اس نے اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالا تھا، یہاں تک کہ وہ بیڈ روم میں نادیہ کی تصویر کی موجودگی پر بھی معترض نہیں ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ الجھن کیا تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے لیے اپنی کیفیات کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جان نہیں پا رہا تھا کہ اسے ثنا کے مطمئن اور پرسکون چہرے کو دیکھ کر غصہ کیوں آنے لگتا ہے۔ وہ کیوں اس کے چہرے پر اطمینان کے بجائے بے چینی اور اضطراب دیکھنے کا خواہاں تھا۔ الماری سے ہینگ کی ہوئی استری شدہ شرٹ نکالتے اس کی نظر تالا لگے ٹن کے چھوٹے سے باکس پر پڑی۔ وہ یہ باکس روزانہ اسی جگہ رکھا ہوا دیکھتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اسے بہت شدید غصہ آنے لگا۔
یہ باکس ثنا کی ملکیت تھا جو وہ لاہور آتے ہوئے بہت پیار سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس باکس میں کیا ہو سکتا تھا؟ وہ نہ جانتے ہوئے بھی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اتنے پیار اور احتیاط سے صرف یادیں سنبھال لی جاتی ہیں۔ ثنا بھی اپنے ساتھ کسی کی یادیں لے کر اس کے گھر آئی تھی۔ ثنا! وہ بلا وجہ ہی بہت زور سے چیخا۔ جی؟ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے وہ موجود تھی۔ تم نے میرے کپڑے پریس نہیں کیے؟ وہ فوری طور پر یہی بہانہ بنا سکا۔ کیے تو ہیں، یہ دیکھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ہینگ کیے ہوئے سوٹ کی نشاندہی کی۔ اتنے فضول کپڑے پہن کر آفس جاؤں؟ پتہ بھی ہے آج وہاں بہت اہم میٹنگ ہے۔ آپ بتا دیں کون سے کپڑے پہننے ہیں، میں ابھی استری کر دیتی ہوں۔ یہ جتائے بغیر کہ اس نے اسے کسی میٹنگ کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ رہنے دو، اب ٹائم نہیں ہے، اسی کے ساتھ کوئی میچنگ ٹائی لگا کر گزارا کر لوں گا۔ اس کا غصہ کسی طرح کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ثنا نے خاموشی سے شرٹ کے ساتھ میچ کرتی ایک ٹائی نکال کر سامنے رکھی اور شاہروز کے زور زور سے بولنے کے دوران اٹھ جانے والے امروز کو اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی خاموشی نے شاہروز کو کچھ اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن بہرحال آفس تو جاننا تھا نا اس نے، اس لیے جلتا بھنتا تیار ہونے لگا۔ گلے میں ٹائی ڈال کر ناٹ اتنے کس کے لگائے کہ پھندا سا لگ گیا۔ ناٹ ڈھیلی کر کے صحیح پوزیشن میں لاتے ہوئے اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر خود پر اسپرے کرنا چاہا، مگر پھر شیشی واپس پٹک دی اور یوں ہی باہر چلا آیا۔ سامنے لانچ میں رکھی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کا سامان رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر ناشتے پر اور دوسری کچن سے نکلتی ثنا پر ڈالی۔ امروز کو گود میں اٹھائے وہ بائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باؤل پکڑے ہوئے تھی۔ آپ ناشتہ کریں، میں تب تک امروز کو یہ ساگودانہ کھلا کر آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ نرمی سے اس سے کہتی وہ امروز کو بیبی چیئر پر بٹھا کر اس کے منہ تک چمچہ لے گئی۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، وہ نروٹھے پن سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ ثنا اس کی اس بے وجہ ناراضی پر ہکا دکا رہ گئی تھی۔ وہ کیوں اس سے ناراض ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پہلے کپڑوں پر ہفکی اور اب یوں ناشتہ چھوڑ کر چلے جانا، اس کی ہفکی کی وجہ تلاشی اور وہ امروز کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے روزمرہ کے کام بھی انجام دیتی رہی تھی۔ دوپہر میں امروز کے سونے کے بعد اسے مکمل فراغت حاصل تھی۔ وہ خود عموماً یہ وقت سو کر یا کتابیں رسالے پڑھنے میں گزارتی تھی، لیکن آج اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ شاہروز کی ہفکی کی پہلی وجہ کو سب سے پہلے دور کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے تمام سوٹ نکال کر استری کرتے اور انہیں احتیاط سے ہینگ کرنے میں اسے کئی گھنٹے لگ گئے تھے۔ کھڑے کھڑے اس کی کمر تختہ ہونے لگی تھی اور پیٹ میں چوہے الگ ادھم مچا رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کی اسے شروع سے عادت نہیں تھی اور آج شاہروز کے خالی پیٹ گھر سے چلے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کے استری کے کام سے فارغ ہونے تک امروز جاگ چکا تھا۔ وہ فوراً ہی اس کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ امروز نے نیا چلنا شروع کیا تھا اور اب بھی اس کے قدموں میں پوری طرح مضبوطی نہیں آئی تھی۔ ثنا اس کو ہر وقت اپنی نظروں میں رکھنا پڑتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ لگی رات کے کھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شاہروز کو اگر اس حوالے سے کوئی شکوہ تھا تو وہ اس کی تلافی کرنا چاہتی تھی۔ اسی خیال سے اس نے رات کے کھانے میں پلاؤ اور کباب کے ساتھ فروٹ کسٹرڈ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ شاہروز کی مرغوب ڈشز تھیں۔ امروز کو سنبھالنے کے ساتھ یہ پرتکلف سا ڈنر تیار کرنا آسان نہ تھا۔ وہ کچن اور امروز کو ساتھ ساتھ نمٹانے کے چکر میں گن چکر بن گئی تھی، لیکن شاہروز کی واپسی تک ہر شے تیار تھی۔ بہت زوردار بھوک لگ رہی ہے یار، جلدی سے کھانا لگا دو۔ وہ بھی اپنے صبح کے موڈ کے برخلاف اس وقت بالکل نارمل بیہیو کر رہا تھا۔ ثنا نے جلدی ٹیبل پر کھانا لگایا۔ اس دوران امروز کو شاہروز نے سنبھال رکھا تھا۔ اوہو، اتنا اہتمام، آج کوئی خاص دن ہے کیا؟ ٹیبل پر اپنے من پسند کھانے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ نہیں، بس یوں ہی سوچا آج آپ کی پسند کی ڈشز بنا لی جائیں۔ ثنا نے اسے جواب دیتے امروز کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ آپ آرام سے کھانا کھائیں، اسے میں دیکھ لوں گی۔ یہ دعوتی سا کھانا میں اکیلا بیٹھ کر کھاتا کیا اچھا لگوں گا، اس لیے تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ شاہروز نے اسے دعوت دی تو وہ اس کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ کھانا من پسند ہونے کے ساتھ بہت لذیذ تھا۔ شاہروز پوری رغبت سے کھانے لگا۔ خود ثنا نے اپنے لیے پلیٹ میں ذرا سے چاول اور رائتہ نکال رکھا تھا اور اس میں سے بھی وہ بامشکل 2-3 لقمے ہی لے سکی تھی۔ اس کی ساری توجہ امروز پر مرکوز تھی۔ ایک پیالی میں کسٹرڈ نکالے وہ چمچ کی مدد سے اسے تھوڑا تھوڑا کھلا رہی تھی۔ شاہروز کھانے سے فارغ ہو کر سویٹ ڈش تک آ پہنچا اور وہ اپنی پلیٹ میں موجود ذرا سے چاول بھی نہیں کھا سکی۔ شاہروز نے اس کے اس قدر مگن اور مصروف انداز پر بغور اس کی طرف دیکھا۔
شکن آلود لان کا سوٹ، الجھے بکھرے بال جنہیں سمیٹ کر کس کے جوڑے کی شکل دے دی گئی تھی، آگے سے نکل آنے والے بالوں کی چند لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا گیا تھا۔ چہرے کی آئلی ہوتی سکن صاف ظاہر کر رہی تھی کہ صبح کے بعد اسے دوبارہ صابن سے دھونے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے اپنا ثنا، کم سے کم کپڑے بدل کر بالوں میں برش ہی کر لیا کرو۔ وہ بے ساختہ اسے ٹوک بیٹھا۔ چھوڑے مجھے، تیار ہو کر کسے دکھانا ہے؟ امروز کی طرف پوری طرح متوجہ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ شاروز کو لگا ٹھنڈے میٹھے کسٹرڈ میں کسی نے تلخی سی گھول دی ہو۔ آپ ناشتے میں کیا لیں گے شاروز؟ صبح وہ نہانے جا رہا تھا تو اس نے پیچھے سے پکار کر پوچھا۔ کیوں، تمہیں نہیں معلوم کہ میں ناشتے میں کیا لیتا ہوں؟ اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ یہ بات نہیں، اصل میں کل آپ نے ناشتہ نہیں کیا تھا نا، تو میں نے سوچا کہ شاید آپ کچھ چینج چاہتے ہیں، اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر بریڈ کے بجائے پراٹھے وغیرہ کا موڈ ہے تو بتا دیں۔ اس کے خراب لہجے کے باوجود اس نے بہت لسان سے صفائی پیش کی۔ تمہیں میری پسند ناپسند کے لیے اتنا تردد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم نے اس شادی کے لیے صرف امروز کی خاطر ہی کی تھی، بہتر ہے خود کو اس تک محدود رکھو۔ وہ پہلے سے بھی تلخ لہجے میں کہہ رہا تھا اور کہتے کہتے باتھ روم میں گھس گیا۔ ثنا حیران کھڑی بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ شاروز اس سے اچانک ہی اتنا ناراض کیوں رہنے لگا تھا؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ تو ہر شے میں اس کی پسند کو ترجیح دیتی تھی، پھر اس قدر غصے اور ناپسندیدگی کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ وہ دکھی دل کے ساتھ پلٹی تو اس کی نظر نادیہ کی تصویر پر جا رکی تھی۔ شاید میری اپنی زندگی میں موجودگی اسے ڈسٹرب کر رہی ہے، میرا ساتھ اسے نادیہ سے جدائی کا احساس دلاتا ہے۔ اس نے خود ہی ایک نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ شاروز کے سامنے کم سے کم آنے کی کوشش کرے گی تاکہ وہ اس کی موجودگی سے تکلیف محسوس نہ کرے۔ اپنے اس فیصلے پر عمل کرتے وہ رات کو امروز کو لے کر دوسرے کمرے میں سونے چلے گی۔ تم امروز کو لے کر یہاں کیوں سو رہی ہو؟ وہ فوراً ہی دندناتا ہوا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا ہم لوگوں کی موجودگی سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس لیے۔ وہ اس کے تیوروں پر سہم کر وضاحت بھی پوری نہیں دے سکی تھی۔ تمہارا جو دل چاہے سوچو اور جہاں دل چاہے سو، مگر میرا بیٹا میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے امروز کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ پیچھے وہ گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ کیسی ہو بیٹا، کیا کر رہی تھی؟ صبح شاروز کے آفس کے لیے نکلتے ہی تائی جان کا فون آ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں تائی جان، شاروز ابھی آفس گئے ہیں، میں امروز کو ناشتہ کروا کر بس اس کے کپڑے چینج کرنے جا رہی تھی، اس نے انہیں جواب دیا۔ آج کا دن تو تمہیں یاد ہی ہوگا، آج امروز کی سالگرہ ہے، مگر ساتھ ہی اس دن کے ساتھ نادیہ کی موت کا غم بھی جڑا ہے۔ میں نے سوچا تم سے پوچھوں آج کے دن کے لیے کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے اپنے فون کرنے کی وجہ بتائی۔ میں خود بھی یہی سوچ رہی ہوں تائی جان، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ میری رائے پوچھو بیٹا تو میں یہی کہوں گی کہ چلے جانے والوں کے غم سے زیادہ زندہ لوگوں کی خوشیوں کا حق ہوتا ہے۔ آگے تم جیسا مناسب سمجھو کرو، آخر تم شاروز کی بیوی ہو، ہم سے زیادہ اس کے قریب موجود ہو، اس کی ذہنی کیفیت اور آج کے دن کے حوالے سے خواہشات کا زیادہ بہتر اندازہ لگا سکتی ہو۔ تائی جان نے ایک طرح سے ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ وہ پورا دن ڈیڑھ بن کا شکار رہی تھی۔ ایک طرف اس کا دل امروز کی پہلی سالگرہ منانے کو چاہ رہا تھا تو دوسری طرف شاروز کے جذبات کا پاس تھا۔ وہ جانتی تھی نادیہ کی جدائی والا دن یقیناً اس کے لیے بہت سی تکلیف دہ یادیں ساتھ لے کر آیا ہوگا۔ یہی سب سوچتی وہ کچھ بھی طے نہیں کر سکی تھی۔ البتہ شام میں اس نے امروز کو نیا سوٹ پہنا کر تیار کر دیا تھا۔ وہ اسے قریب پارک تک لے جانا چاہتی تھی۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے خود اس کا حلیہ بھی زیادہ مناسب نہیں تھا، اس لیے پہلے اس نے لباس تبدیل کیا اور پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سلجھانے لگی۔ بال سلجھاتے ہوئے اس کی نظر ڈریسنگ پر رکھی ٹائی پن پر پڑی۔ صبح آفس جاتے ہوئے شاید وہ اسے یہاں بھول گیا تھا۔ اس نے بالوں میں برش کرنے کا سلسلہ موقوف کیا اور ٹائی پن اٹھا کر الماری کی طرف آ گئی تاکہ اسے مقررہ جگہ پر رکھ سکے۔ آج کل یوں بھی شاروز کا موڈ خراب رہنے لگا تھا، تو ایسے میں اگر اس کی کوئی چیز ادھر ادھر ہو جاتی تو موڈ کی اس خرابی میں اضافے کا خدشہ تھا۔ الماری کھول کر ٹائی پن رکھتے اس کی نظروں نے ٹن
کہ باکس کا کچھ ہوا۔ اس نے بے ساختہ ہی ہاتھ بڑھا کر باکس اٹھا لیا۔ بہت دن ہوئے تھے اس نے اپنی چاہتوں کے اس خزانے کو نہیں کھولا تھا۔ اب بھی وہ جلدی میں تھی، اس لیے چند لمحے محبت پاش نظروں سے باکس کو دیکھنے کے بعد اسے واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ چند لمحے کسی کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ وہ اپنے پاس موجود چابی سے دروازے کا لاک کھول کر بہت خاموشی کے ساتھ گھر داخل ہوا تھا۔ کچن اور لانچ کی خاموشی بتا رہی تھی کہ ثنا اور امروز اندر بیڈ روم میں ہیں، اس لیے وہ سیدھا بیڈ روم میں چلا گیا۔ سامنے امروز بیڈ پر اپنے کھلونوں میں مگن تھا، جبکہ ثنا الماری کا پٹ کھولے کھڑی تھی۔ وہ صرف اس کی پشت پر کھلے بالوں کو دیکھ سکتا تھا۔ بال اس نے پہلے بھی بہت بار دیکھے تھے، لیکن ان کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کا موقع پہلی بار آیا تھا۔ پہلے اس نے جب بھی یہ بال دیکھے تھے بہت سرسری ڈالی تھی نظر، لیکن آج اس کے انداز میں لاشعوری طور پر استحقاق در آیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی صرف اس کی کزن نہیں، جائز اور شرعی بیوی تھی۔ اس کے دل میں بے ساختہ ہی ان بالوں کو چھونے کی خواہش جاگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا ثنا تھوڑا سا پیچھے ہٹی۔ اب وہ اس کی مصروفیت کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس کی محویت اور آنکھوں سے چھلکتے الوہی جذبے اتنے واضح تھے کہ اس نے اپنے قدم روک لیے۔ اب اسے اپنے لیے وہاں کوئی گنجائش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ چیز جس نے ثنا کو اس کی موجودگی تک کا علم نہیں ہونے دیا تھا، اس کی پیش رفت کی راہ میں حائل ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے آپ اتنی جلدی آ گئے؟ ثنا الماری بند کر کے مڑی تو اسے سامنے پا کر چھٹک گئی۔ کیوں، تمہیں میرے جلدی آنے پر اعتراض ہے؟ میرے جلدی آنے سے تمہاری اہم مصروفیات میں خلل پڑتا ہے؟ اپنے ہاتھ میں موجود پیکٹ کو امروز کے قریب رکھتے وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اس کے اس انداز پر بوکھلا کر وضاحت دیتے ہوئے بولی اور اپنے کھلے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دینے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے آنکھوں کو بلا لگتا منظر یکدم ہی شاروز کے سامنے سے ہٹ گیا تھا، مگر اب ایک دوسرا امتحان درپیش تھا۔ بالوں کو اٹھا کر جوڑا بنا لینے کی وجہ سے اس کی سراہی دار گردن اور گردن پر چمکتا وہ تل، جس نے اول روز بھی شاروز کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی، نمایاں ہو کر سامنے آ گیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی الجھ رہا تھا جھنجھلا سا گیا۔ اپنی اس جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، اس لیے امروز کو گود میں اٹھایا اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ ثنا ہکا بکا سی اسے جاتے دیکھتی رہی، مگر پھر سر جھٹک کر اس کے لائے ہوئے پیکٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پیکٹ میں امروز کے کپڑے اور کھلونے تھے، یعنی وہ فیصلہ جو ثنا دن بھر میں نہیں کر پائی تھی، شاروز نے کر لیا تھا۔ آج کے دن بیوی کا غم منانے کے بجائے اس نے بیٹے کی خوشی منانے کو ترجیح دی تھی، لیکن اب نہ جانے کس بات پر روٹھ کر گھر سے نکل پڑا تھا۔ ثنا، 2-4 دن کے لیے کراچی کا چکر تو لگا لو، جب سے گئی ہو آئی ہی نہیں۔ اب تو رمضان بھی شروع ہونے والا ہے، رمضان میں تو بالکل ہی ناممکن ہوگا تمہارا یہاں آنا، اس لیے بہتر ہے ابھی آ جاؤ۔ آج چھٹی کا دن تھا، وہ امروز کو شاید شاروز کے ساتھ کھیلتا چھوڑ کر کچن میں مصروف تھی کہ سمرین کا فون آ گیا۔ چھوڑو یار، اب بس عید پر ہی آؤں گی۔ شاروز بہت مصروف ہے اور میں بھی چاہ رہی ہوں کہ رمضان سے پہلے گھر کی اچھی طرح صفائی ستھرائی کر ڈالوں۔ بہت برا لگتا ہے کہ رمضان میں عبادت چھوڑ کر ان سارے کاموں میں وقت برباد کر دینا۔ اس نے انکار کیا۔ بہانے، یہ کہو کہ بہت دل لگ گیا ہے شاروز بھائی کے ساتھ، اس لیے ہماری یاد نہیں آتی۔ سمرین نے اسے چھیڑتے ہوئے شک کیا۔ یاد کیسے نہیں آتی؟ بالکل آتی ہے، شادی کر کے انسان اپنا پہلا تعلق اور رشتہ تھوڑی بھول جاتا ہے۔ میرے دل میں جس کا پہلے جو اور جیسا مقام تھا اب بھی وہی ہے۔ شادی سے میری زندگی میں ایسا کوئی انقلاب نہیں آیا کہ مجھے پچھلی محبتیں دل سے نکالنی پڑیں۔ اس نے سمرین کے شکوے کا جواب دیا۔ یہ جواب سمرین کے ساتھ ساتھ شاروز نے بھی سنا تھا اور اپنی جگہ کلس کے رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی کتنے دھڑلے سے اس کے سامنے بیٹھی اپنی شادی کی اہمیت سے انکاری پچھلی محبتوں کو دل سے نہ نکالنے کا اعتراف کر رہی تھی۔ شاروز احمد، تم سے شادی اس نے کی ہے، اس یقین دہانی کے بعد کی تھی کہ تم اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرو گے اور وہ اپنی یادوں کے ساتھ آزادی سے جی سکے گی۔ اگر اسے یہ یقین نہ ہوتا تو وہ باقی ہر رشتے کی طرح تمہارے رشتے سے بھی انکار کر دیتی۔ کسی نے اس کے اندر سے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر بھی میں اس کا شوہر ہوں، کسی شریف عورت کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے شخص کو اپنی یادوں میں بسائے۔ وہ خود اپنے حق میں دلیل دیتے ہوئے ثنا کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ساری کشمکش میں اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی کہ ثنا کب فون بند کر کے واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ یہ لیں، چائے پی لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹی سی ٹرے میں چائے کی پیالی رکھے اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔
مگر میں نے تم سے چائے کا نہیں کہا تھا۔ وہ قدرے حیران ہوا تھا۔ آپ نے نہیں کہا تھا لیکن میں نے بنا لی۔ آپ بار بار سر دبا رہے تھے، مجھے لگا آپ کے سر میں درد ہے، اس لیے چائے بنا کر لے آئی ہوں، اس نے کہا تو شاہروز نے خاموشی سے کپ تھام لیا۔ واقعی اس وقت وہ اپنے سر میں درد محسوس کر رہا تھا اور اسے چائے کی طلب بھی ہو رہی تھی۔ کیا آفس میں کوئی پریشانی ہے؟ میں اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کچھ الجھے پریشان ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ حل نہ بھی کر سکی تو شیئر کرنے سے کم آپ کا ذہن تو ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بہت خلوص سے کہہ رہی تھی مگر وہ چڑ گیا۔ کیسے کہتا کہ اصل مسئلہ تم ہو، اس لیے جب بولا تو لہجے میں دنیا بھر کی بیگانگی تھی۔ تھینکس، میں اپنے مسائل سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ تمہارا یہی احسان کافی ہے کہ تم میرے بیٹے کو اچھی طرح پال رہی ہو۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، آپ ایسا نہ سوچیں، لیکن وہ جس طرح اپنی بات کہنے کے بعد اس سے بیگانہ ہو کر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، وہ کہنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ ثنا امروز کی دیکھ بھال اور گھر کے کام کاج کے ساتھ عبادت بھی زور و شور سے کر رہی تھی۔ فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نمازوں کی ادائیگی اور قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ عام دنوں سے زیادہ پابندی اور دل جمعی سے ہونے لگا تھا۔ شاہروز اس سے اکثر راتوں کو دیر تک نمازیں پڑھتے اور لمبی لمبی دعائیں مانگتے دیکھتا۔ وہ دعا بہت ڈوب کر مانگتی تھی۔ ایک آدھ دفعہ تو شاہروز نے دعا کے دوران اس کی آنکھوں میں امنچنے والی نمی بھی دیکھی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے انداز میں کسی قسم کا اضطراب یا بے چینی نہیں بلکہ سکون نظر آتا تھا۔ اس کا یہ پرسکون انداز شاہروز کو حسرت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میرے بجائے کسی اور سے شادی ہوتی تو دیکھتا کیسے اتنے سکون سے رہتی، شوہر کی دن بھر ناز برداریاں کرنی پڑتی تو ہرگز یوں رو رو کر اپنے عاشق صادق کے لیے اتنی طویل دعائیں کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ اس نے خود ہی طے کر رکھا تھا کہ ثنا کی دعاؤں کا مرکز اس کا سابقہ محبوب یا عاشق جو بھی تھا وہی ہے۔ اپنی اس سوچ کے تحت وہ ایک رات اس کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھ بیٹھا، ثنا، کیا وہ تمہیں ابھی بھی یاد آتا ہے؟ کون؟ ثنا جو اپنی ہی دھن میں تھی حیران ہوئی۔ وہ جسے تم مجھ سے شادی سے پہلے پسند کرتی تھیں، اسے تو میں خیر اب بھی پسند کرتی ہوں، اور رہی بات یاد آنے کی بات تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ تو ہمیشہ ہی میرے آس پاس ہوتا ہے۔ ثنا کا مطمئن اور پرسکون لہجہ اس کے اندر آگ لگا گیا تھا، اسے پتہ بھی نہیں چلا اور اس کا ہاتھ پوری قوت کے ساتھ ثنا کے منہ پر پڑا۔ شرم نہیں آتی؟ ایک مرد کے نکاح میں ہوتے دوسرے کو اپنے دل میں بساتے؟ میری خاموشی اور ضبط کا تم نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ میرے گھر کو اپنے عاشق کی یادوں کا مقبرہ بنا لیا۔ یہاں بیٹھ کر تم کتنے مزے سے اس کی محبت کے راگ لاپتی رہتی ہو۔ ہمیشہ سنا ہے کہ عورت ایک بار اگر کسی کے نکاح میں آ جائے تو پھر ساری زندگی کے لیے اس کی وفادار ہو جاتی ہے، اپنی زندگی سے ہر دوسرا نام کھرچ دیتی ہے، اور تم ہو کہ بانگے دہل اس کی محبت کا اعتراف کرتی ہو، میرے منہ پر کہتی ہو کہ تمہیں اس سے شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تم سابقہ محبتوں کو دل سے نہیں نکال سکتی۔ تمہیں اچھے کپڑے پہننے اور تیار ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تمہارا ہار سنگار دیکھنے کے لیے یہاں تمہارا عاشق موجود نہیں۔ تم اس کو بھلانے کی کوشش تو کیا خاک کرتی، اس کی یادوں کو خزانے کی طرح تالے میں بند کر کے ساتھ لے آئی ہو۔ بہت دنوں سے جمع غبار یکدم ہی نکلنے لگا تھا۔ ثنا جو اس کے رویے پر ہکا بکا اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی بفر اٹھی۔ ہاں، نہیں آتی مجھے شرم، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے دل سے پچھلی محبتوں کو نکالوں، مجھے کوئی ڈر نہیں کہ اپنی یادوں کو سنبھال کر رکھنے سے گریز کروں۔ کیا ہے میری یادیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو لیں، دیکھ لیں۔ وہ ایک جھٹکے سے الماری کی طرف بڑھی تھی اور اس میں سے ٹن کا باکس نکال کر اس کا تالا کھولا تھا۔ لیں، دیکھیں میری یادیں، میرا وہ خزانہ جس نے آپ کے دل میں شک اور رقابت کا زہر بھر دیا ہے۔ اس نے یکدم ہی باکس کو اس کے سامنے الٹ دیا۔ آئس کریم کے ریپرز، پرفیوم کی خالی شیشی، آرٹیفیشل نگ چڑھا لاکٹ سیٹ، کچھ سالم اور ٹوٹی چوڑیاں جن پر ثنا کا نام انگریزی میں کندہ تھا، گولڈن کلر کا فاؤنٹین پین، رنگین پنسلوں کا باکس، دستخط شدہ چند پلاسٹک کوٹنگ کیے نوٹ۔ وہ ان میں سے ہر چیز کو پہچان سکتا تھا، وہ جانتا تھا ان میں سے کون سی چیز کب اور کس نے ثنا کو دی ہے۔ مواقع جدا جدا تھے لیکن دینے والی ہستی ایک ہی تھی۔ لاکٹ سیٹ، پرفیوم یا پین کو اگر وہ بھول بھی جاتا تو ان چوڑیوں کو ہرگز نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ چوڑیاں اس نے ایک بار اپنے حیدرآباد کے قیام کے دنوں میں ثنا کے لیے آرڈر دے کر بنوائی تھیں۔ ثنا ان چوڑیوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی، باقی چیزوں کے لیے بھی اس کے ذہن میں دھندلی
یادداشتیں تھیں۔ یہ وہ تحفے تھے جو وہ کبھی کبھار ثنا کو اس کی سالگرہ یا رزلٹس کے موقع پر دے دیا کرتا تھا۔ نوٹوں کے بارے میں بھی اس کو یادداشت پر زور دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ثنا ہر سال عید پر اس سے عیدی کے طور پر اس کے دستخط شدہ نوٹ لیا کرتی تھی۔ وہ ان نوٹوں کا کیا کرتی ہوگی اس نے کبھی سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی، لیکن آج وہ دیکھ سکتا تھا یہ چند 10 50 50 اور 100 کے نوٹ کسی کی زندگی کا سرمایہ بنے ہوئے تھے۔ وہ کب اور کیسے اس سے اتنی بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی وہ کبھی نہیں جان سکا تھا۔ اس نے کبھی اس کے انداز میں کوئی ایسا غیر معمولی پن محسوس نہیں کیا تھا کہ اسے شک ہوتا۔ وہ تو اس کی شادی میں بھی پیش رہی تھی۔ اس کے نادیہ سے تعلقات بھی بے حد دوستانہ تھے۔ نادیہ کی موت پر بھی وہ بے تحاشا روئی تھی، یہاں تک کہ شاروز سے شادی کے بعد بھی اس کے رویے میں کوئی ایسا معمولی پن نہیں آیا تھا کہ وہ سوچتا کہ وہ اس سے پا کر بے حد خوش ہے۔ وہ اس سے شادی کر کے بھی ویسی ہی رہی تھی جیسے شادی سے پہلے تھی۔ بچپن میں ذرا سی بات پر چیخ کر رونے والی ثنا نے اپنے ہر جذبے کو اپنے اندر چھپا رکھنے کا ہنر کب اور کیسے سیکھ لیا، وہ حیران تھا، اور وہ اسے حیرتوں میں گرا چھوڑ کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ ثنا، یہ کیچپ تو اٹھا کر دینا۔ اپنی پلیٹ میں سے تین پکوڑے نکالتے اس نے ثنا کو مخاطب کیا تو وہ کیچپ کی بوتل اس کی طرف بڑھا کر امروز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم خود پہلے کچھ کھا لو اور بعد میں اسے کھلا دینا، اس نے ٹوکا، مگر یہ اس سے جواب دیے بغیر ہی امروز کو فروٹ چاٹ کھلاتی رہی۔ اس دن کے بعد سے اس کا یہ رویہ ایسا ہی تھا۔ گھر کا ہر کام اور امروز کی دیکھ بھال پوری اور ذمہ داری سے انجام دینے کے باوجود وہ گھر سے کئی کٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ باتیں وہ پہلے بھی زیادہ نہیں کرتی تھی، لیکن ایسی خاموش طبیعت بھی نہیں تھی جیسے خاموشی اس نے آج کل اختیار کر رکھی تھی۔ شاروز اس کی خاموشی سے تکلیف محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس نے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے۔ دادی اور امی سے فون پر بات ہوئی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کے لیے عید کے کپڑے وغیرہ لے لیے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ادھر سے کوئی رسپانس ظاہر نہیں ہوا۔ عید تو ہم نے کراچی میں ہی کرنی ہے، لیکن اگر تم یہاں سے بھی کچھ شاپنگ کرنا چاہو تو میں تمہیں پارلر لے چلوں گا۔ مجھے کسی شاپنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ بس پھر وہ خاموش رہنے کے بجائے نروٹے پن سے جواب دیتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ٹیبل پر رکھی چیزیں سمیٹ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ یار، تم ہی اپنی امی سے ہمارے لیے سفارش کرو، اس نے امروز کو مخاطب کیا۔ 1 سال کا بچہ اس کی بات تو کیا خاک ہی سمجھتا، بس باپ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ہلنے لگا۔ تم لوگ آخر کب گھر آؤ گے؟ آج 28واں روزہ ہو گیا ہے۔ کل اگر چاند نظر آ گیا تو پرسوں عید ہوگی اور تم لوگوں کے آنے کا پتہ ہی نہیں۔ تمہاری دادی سخت خفا ہو رہی ہیں اور بات ہے بھی بالکل صحیح۔ تم تینوں کے بغیر ہم لوگ بھلا کیا خاک عید منائیں گے؟ رات 10:30 بجے کے قریب تائی جان کا فون آیا تو وہ اسے ڈانٹنے لگیں۔ اس سے پہلے بھی وہ 1-2 بار اسے فون کر کے ان لوگوں کی آمد کے بارے میں پوچھ چکی تھیں، لیکن وہ یہ کیا کہتی۔ شاروز نے اس سلسلے میں اسے کچھ بتایا ہی نہیں تھا اور وہ خود اس سے پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ شاروز گھر میں ہے تو میری اس سے بات کراؤ، میں خود اس سے پوچھتی ہوں کہ اس کا کیا ارادہ ہے۔ اس کی خاموشی پر تائی جان نے کہا تو وہ وہیں لاؤنج میں انجان بنے بیٹھے شاروز کی طرف مڑی۔ تائی جان آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس کے اطلاع دینے پر وہ فون تک آیا تھا جبکہ وہ خود ان کے درمیان ہونے والی بات سننے کی غرض سے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اسے خود بھی بڑی بے چینی تھی گھر جانے کی، لیکن شاروز سے پوچھنا بھی نہیں تھا۔ بس امی، مجھے تو آپ کی بہو کا کوئی ارادہ ہی نہیں لگ رہا آپ کے پاس آنے کا۔ ویسے میں نے کل کی ٹکٹیں کروا لی ہیں، رات تک گھر پہنچ جائیں گے، لیکن ثنا کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی۔ سامان وغیرہ کچھ پیک نہیں کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ ٹکٹ کینسل کروانے پڑیں گے۔ وہ اپنی ہانکنے میں لگا ہوا تھا لیکن ثنا کو مطلب کی خبر مل چکی تھی۔ وہ جا کر جلدی پیکنگ کرنے لگی۔
زیادہ لمبی چوڑی پیکنگ کرنا بھی نہیں تھی، روزمرہ استعمال کے چند جوڑے اور چیزیں ہی اس نے پیک کی تھیں، کیونکہ اندازہ تھا کہ چند دن سے زیادہ کا قیام نہیں ہوگا۔ شاروز کو واپس آ کر اپنی جاب جوائن کرنا ہوگی۔ مختصر پیکنگ کا یہ کام اس نے جلد ہی نپٹا لیا تھا۔ شاروز اس دوران بیڈ روم میں واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے اس بات پر شکر ادا کیا اور سوئے ہوئے امروز کو پیار کر کے باہر نکل گئی۔ شاروز سے شادی سے پہلے بھی اسے رات کو امروز کا خود سے جدا ہونا ناگوار محسوس ہوتا تھا، لیکن شادی کے بعد جب وہ اس کے ساتھ سونے کی عادی ہو گئی تھی تو اب دوبارہ سے الگ رہنا اور بھی تکلیف دہ لگتا تھا۔ اب بھی وہ اس تکلیف کو محسوس کرتی دوسرے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگلے دن سحری اور فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سونے کے بجائے جانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق ان لوگوں کو ابھی کچھ دیر میں ہی روانہ ہونا تھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی جان جل گئی کہ فجر کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد شاروز نے اطمینان سے بستر سنبھال لیا اور خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ وہ اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ 1 گھنٹے بعد امروز جاگ کر رونے لگا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ مجبوراً ثنا کو بیڈ روم میں جا کر اسے اٹھا کر لانا پڑا۔ شاروز کی حرکت پر جلتی کرتی وہ امروز کو ناشتہ کرانے کے ساتھ اس کے چھوٹے موٹے کام نپٹاتی رہی۔ امروز رات بھر کی بھرپور نیند لے کر اٹھا تھا، اس لیے اس وقت کھیلنے کے موڈ میں تھا۔ وہ اپنا دل نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ لگی رہی۔ اس کی معصوم سی حرکتوں نے اس کا دل قدرے بہلا لیا تھا، لیکن اندر ہی اندر شاروز کے رویے کی ٹینشن بھی تھی۔ وہ اسے یوں جلا کر آخر کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ اس کے برعکس وہ بالکل مطمئن تھا۔ ظہر سے ذرا پہلے سو کر اٹھا اور نہا دھو کر نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ ثنا کو اس کے انداز پر حیرت بھی تھی۔ کیا وہ خود گھر واپس جانے کے لیے بے چین نہیں تھا؟ کیا وہ عید گھر والوں کے بغیر گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ پھر اس نے تائی جان سے آنے کا وعدہ کیوں کیا تھا؟ وہ الجھی رہی اور وہ نماز پڑھ کر واپس بھی آ گیا۔ خود اس نے نماز بھی مکمل یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھی تھی۔ نماز کے بعد اس نے امروز کو سلایا اور خود جلے پیر کی بلی کی طرح کچن سے لاؤنج اور لاؤنج سے کمرے کے درمیان پھرتی رہی۔ بے چینی جتنی بھی تھی، مگر یہ طے تھا کہ اس نے خود سے شاروز سے کوئی بات نہیں کہنی۔ عصر تک کا وقت اسی کیفیت میں گزرا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ راہ تکتی رہی، لیکن شاروز واپس نہیں آیا۔ اس کی آخری امیدیں بھی اب دم توڑنے لگی تھیں۔ شدید مایوسی میں گر کر اس نے بے ساختہ ہی رونا شروع کر دی اور جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو گھر کا نمبر ملانے لگی۔ تائی جان، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ دوسری طرف سے تائی جان کے فون اٹھانے پر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ہاں تو بیٹا آ جاؤ، ہم لوگ تو تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، مگر تم رو کیوں رہی ہو؟ تائی جان اس کے رونے پر پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہا شاروز کی شکایت کرے، لیکن گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا جو کچھ بولنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ کچھ تو بولو، میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں۔ تائی جان کی گھبرائی ہوئی آواز اس نے سنی، لیکن اس سے پہلے کہ بولنے کے لیے حوصلہ مجتمع کرتی کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ بس امی نکلنے والے ہیں، آپ گھبرائیں مت۔ اس کی عادت کا تو آپ کو پتہ ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر رونے لگتی ہے۔ وہ شاروز تھا جو اپنی ماں کو تسلیاں دے رہا تھا۔ کمرے لاک کر کے امروز کو لے کر آؤ، میں سامان ٹیکسی میں رکھ رہا ہوں۔ فون بند کر کے اس نے اسے ہدایت کی تھی اور اس کے تیار کردہ بیگ کے ساتھ ایک دوسرا بیگ بھی لے کر باہر نکل گیا تھا۔ ثنا کو تو جیسے کسی نے مرجع فضا سنایا تھا۔ جلدی جلدی اس کی ہدایت پر عمل کیا اور ٹیکسی میں جا بیٹھی۔ ٹیکسی فراٹی بھرتی جب ایئرپورٹ کے علاقے میں داخل ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ ٹرین سے نہیں بلکہ جہاز سے کراچی جانے والے ہیں۔ اس لیے شاروز نے صبح کے بجائے شام کی روانگی رکھی تھی۔ اسے خود پر افسوس ہونے لگا کہ بیکار میں سارا دن جلتے کڑتے گزرا۔ کچھ شاروز پر بھی غصہ تھا۔ کیا تھا جو وہ اس سے پہلے ہی بتا دیتا؟ کم سے کم اس کی جان تو اس طرح نہ جلتی۔ ایئرپورٹ پہنچنے تک افطار کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے وہیں روزہ کھولا اور امروز کی نگرانی کی ذمہ داری اٹھاتے باری باری نماز ادا کی۔ فلائٹ کا ٹائم ہونے میں ابھی بھی کچھ وقت تھا۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ یکدم ہی ٹی وی پر چاند دیکھنے کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ رویت ہلال کمیٹی نے اپنی سابقہ روایات کو توڑتے حیرت انگیز طور پر فوراً ہی چاند نظر آ جانے کا اعلان کر دیا تھا۔ لاؤنج میں موجود لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے بالکل چپ تھے۔ میں نے تمہیں تھپڑ مار کر جو تکلیف پہنچائی تھی اس کے ازالے کے لیے میں اس بڑے مجمع کے سامنے تم سے معافی مانگوں تو کیا تم اسے قبول کر لو گی؟ بہت اچانک ہی وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ امروز کے جوتے کے اسٹرپ بند کرتی ثنا کو جھٹکا لگا تھا اور اس نے شکوہ کنار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تکلیف آپ کے تھپڑ نے نہیں،
آپ کی باتوں سے ہوئی تھی۔ آپ نے مجھ پر وہ الزام لگایا تھا جس سے بچنے کے لیے میں دادی اور تائی جان کی مسلسل نافرمانی کرتی رہی تھی۔ اگر مجھے کسی شخص کے نکاح میں رہ کر دوسرے شخص کو اپنی یادوں میں بسانا ہوتا تو میں اتنی مخالفتیں نہ مول لیتی۔ ایک لمحے کی توقف کے بعد اس نے سنجیدگی سے اپنی ناراضی کی وجہ بتائی۔ تم اپنی جگہ صحیح ہو، لیکن اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھو تو میں تمہیں غلط نہیں لگوں گا۔ میرے ذہن میں عرصے سے یہ بات تھی کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو۔ وہ کون تھا میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، بس صرف اتنا اندازہ لگا سکا کہ وہ جو بھی ہے تم اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ امروز کے ہاتھی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے بھی میرے ذہن میں یہ بات تھی۔ میں خود بھی کیونکہ نادیہ کی جدائی سے ہلکان تھا، اس لیے مجھے لگا کہ اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسی باتیں صرف سوچی جا سکتی ہیں، فطرت اس سے بہت مختلف ہے۔ تمہیں اول روز ہی اپنے کمرے میں دیکھ کر میرا دل تمہاری طرف کھینچا تھا۔ تم میری بیوی تھیں۔ رات کی تنہائیوں میں تمہیں اپنے قریب دیکھ کر میرے اندر فطری جذبے بیدار ہوتے، لیکن وہ انجانا سے شخص اپنے راستے میں کھڑا دکھائی دیتا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں نادیہ کی جدائی کا غم بھول کر اس انجان شخص کے حسد میں مبتلا ہو گیا، جس کا قبضہ میری بیوی کے دل پر اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس کے نہ ہوتے ہوئے بھی میرے بجائے اسے محسوس کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کہتی تھی کہ مجھے پہن اوڑھ کر کسے دکھانا ہے، جس کی محبت کو نہ بھلانے کا اعلان وہ ببانگ دہل کرتی تھی۔ یہ کہہ دینا کہ میری تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی اور اس پر عمل کرنا دو مختلف باتیں ہیں۔ تم میرا خیال رکھتی تھیں، لیکن اس خیال رکھنے میں بیویوں والا انداز نہ تھا۔ میں چڑھنے لگا، مجھے غصہ آنے لگا۔ اس غصے کا میں نے وقتاً فوقتاً بہانے سے اظہار بھی کیا، لیکن اس روز جب تم نے کہا کہ وہ شخص ہمیشہ تمہارے آس پاس ہوتا ہے تو مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوا۔ تم نے اتنی آسانی سے میری زندگی میں نادیہ کی جگہ لے لی تھی اور خود کسی دوسرے فرد کے سحر میں گرفتار تھیں۔ تمہیں پڑنے والا وہ تھپڑ غصے کی انتہا پر پہنچ کر اس غصے کا غیر ارادی رد عمل تھا۔ شادی سے پہلے میں نے جو بھی وعدے اور دعوے کیے تھے وہ ایک مرد کے فطری رد عمل کے سامنے ٹوٹ گئے تھے۔ میں فطرت کو شکست دے کر اس بات کو قبول نہیں کر سکا تھا کہ تم میری بیوی ہو کر کسی اور کی یادوں میں جیو۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ میں نے کب اور کیسے تمہاری زندگی میں یہ حیثیت اختیار کی مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ جانتا ہوں کہ آج میرے دل میں تمہارے اس جذبے کی بے حد قدر ہے۔ نادیہ کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جو محبت تم نے مجھ سے کی ہے اس کے لیے میں اپنے دل میں تمہارے لیے نادیہ سے بھی بڑھ کر جگہ پاتا ہوں۔ محبت سب کرتے ہیں، لیکن اتنی خاموش اور مر مٹنے والی محبت کوئی ہی کرتا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے حصے میں یہ محبت آئی اور میں اسے گنوا کر کبھی خوش نہیں رہ سکوں گا۔ تم اتنے دنوں سے روٹھی ہو تو لگتا ہے زندگی ادھوری سی ہو گئی ہے۔ اپنی اس ادھوری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے اگر مجھے تمہارے سامنے ناک سے لکیریں کھینچ کر بھی تمہیں منانا پڑا تو میں تمہیں مناؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ ہر بات کی وضاحت دے رہا تھا، اور وہ جو خاموش نیر بہار رہی تھی اس بات پر تڑک کر بولی، آپ پھر ایک بے بنیاد دعویٰ کر رہے ہیں۔ ناک سے لکیریں کھینچ کر بیوی کو منانے والے مردوں میں آپ کا شمار نہیں ہوتا۔ آپ مردوں کی عام فطرت کے مطابق اپنی انا کو بلند رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ بہت دن پہلے مجھ سے معافی مانگ چکے ہوتے۔ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک کہتی ہو تم کہ میں ایک عام فطرت رکھنے والا مرد ہوں، لیکن ایک حوالے سے تو میں اپنے آپ کو خاص کہہ سکتا ہوں نا کہ مجھے تمہاری بہت ہی خاص محبت پر حق حاصل ہے۔ اب یقیناً ساری زندگی آپ نے میری جذباتیت یاد دلا کر مجھے چھیڑتے رہنا ہے۔ وہ تھوڑا سا چڑی۔ نہیں، بالکل نہیں، میرے نزدیک یہ جذباتیت نہیں تھی۔ جذباتی پن اور تمہاری محبت کے درمیان بہت فرق ہے۔ جذباتی پن بہت جلدی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ چیز جو انسان کا ہاتھ پکڑ کر اس مقام پر لے آئے سوائے محبت کے کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ لیکن تم مجھے یہ بتا دو کہ تم نے مجھ سے محبت کب اور کیسے شروع کی؟ بہت سنجیدگی سے کہتے وہ اچانک ہی شوخی سے پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ ثنا اسے کوئی جواب دیتی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ وہ لوگ اپنا سامان لے کر کھڑے ہو گئے۔ اس دوسرے بیگ میں کیا ہے؟ ثنا نے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں تو مجھ سے اپنی ناراضی کا اظہار کرنے میں اس بات کا کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ یہاں سے خالی ہاتھ وہ بھی عید پر گھر کیسے جائیں گے؟ مجبوراً مجھے خود ہی شاپنگ کرنی پڑی۔ گھر والوں کے لیے کچھ تحائف اور تمہارے اور امروز کے لیے عید کے کپڑے وغیرہ ہیں۔ اس نے بتایا تو ثنا کو تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ واقعی اگر وہ لوگ یہاں سے گھر والوں کے لیے کچھ لیے بغیر جاتے تو کتنا عجیب لگتا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا ثنا۔ جہاز کی بلندیوں میں محو پرواز ہونے کے بعد اس نے ثنا کو مخاطب کیا تھا۔ کون سی بات؟ وہ بھول گئی تھی یا شاید کنی کترا رہی تھی۔ یہی کہ تم نے مجھ سے محبت کب اور کیسے شروع کی۔ وہ بھی اپنے سوال کے جواب کے لیے اٹل تھا۔
پتہ نہیں شاید تب سے جب آپ پہلی بار میرے لیے آئس کریم لائے تھے۔ میرا خیال رکھنے والے آپ پہلے شخص نہیں تھے۔ تایا جان، تائی جان، دادی، بابا اور سمرین سب میرا خیال رکھتے تھے، لیکن جب آپ نے مجھ پر توجہ دینا شروع کی تو مجھے آپ کی توجہ ان سب سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ میں نے ممی کے بعد حوصلے سے جینا سیکھا تو آپ کی توجہ کے بلبوتے پر، اور پھر پتہ نہیں کب ایسا ہوا کہ جتنا آپ میرا خیال رکھتے تھے اس سے کہیں زیادہ مجھے آپ کا خیال رہنے لگا۔ میرے پاس اپنے اس جذبے کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن جب تائی جان اور دادی میری شادی کا ذکر کرنے لگیں تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میرا دل کسی بھی شخص کے لیے راضی نہیں۔ میں کسی اور کے ساتھ رہنے کے بجائے آپ کے آس پاس رہنا چاہتی ہوں۔ ابھی میرے احساسات مجھ پر واہ ہوئے ہی تھے کہ آپ کی زندگی میں نادیہ آ گئی۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا۔ مجھے نادیہ کے آپ کے زندگی میں آنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ آپ کی خوشی تھی۔ اگر آپ اس کو پا کر خوش تھے تو میں آپ کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ میری محبت طلب کی کھوٹ سے پاک تھی۔ میں آپ کو پانا نہیں، بس آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ پھر جب نادیہ چلی گئی تو مجھے لگا مجھے آپ کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ میرے اس خیال رکھنے میں کوئی غرض تھی تو صرف اتنی کہ آپ کے دکھ سمیٹ سکوں۔ اسی لیے جب آپ نے امروز کی خاطر مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو میں راضی ہو گئی۔ اس وقت بھی آپ کی گفتگو اتنی واضح تھی کہ میں جان سکتی تھی کہ میں آپ کو پانے نہیں، آپ کی مشکلات کی ساتھی بننے جا رہی ہوں۔ میں آپ کے کام آؤں، اس سے بڑھ کر میری محبت نے مجھ سے کوئی تمنا کی ہی نہیں تھی۔ میں آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی نہیں، آپ کی بیٹی کی ماں بن کر آئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسی فرض کو نبھانے کی کوشش کی۔ خود کو سجا سنوار کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا میری طلب تھی ہی نہیں۔ میں تو اپنے تئیں آپ کی زندگی میں دخل دیے بغیر آپ کی بکھری ہوئی زندگی کو مجتمع کر رہی تھی، لیکن پھر آپ مجھ سے ناراض رہنے لگے۔ مجھے لگا نادیہ کی جگہ مجھے اپنے گھر میں دیکھنا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اور میں خود کو مزید محدود کرتی چلی گئی۔ وہ تو جب اس دن آپ نے مجھے تھپڑ مارا اور کھری کھری سنائی تو مجھے پتہ چلا آپ کی ناراضی کی وجہ کچھ اور ہے۔ آپ مجھ پر جو الزامات لگا رہے تھے انہیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ جس شخص کے لیے میں نے اپنی زندگی تیاگ دی تھی وہی مجھ پر بے وفا ہونے کا الزام لگا رہا تھا۔ کیسے سہتی یہ سب؟ اس لیے آپ سے ناراض ہو گئی۔ وہ بہت معصومیت سے بتا رہی تھی۔ شاروز جو بہت دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا فوراً بولا، میں تمہاری ناراضی سے خوفزدہ نہیں تھا، مجھے بچپن سے تمہارے ناز اٹھانے کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میری بیوی جو آج کل کٹ کھنی بلی بنی پھر رہی ہے اسے میں ایک دن آرام سے منا لوں گا، اور دیکھو آج میں نے تمہیں کتنے آرام سے منا لیا۔ اس کی طرف دیکھتے وہ شرارت سے بولا تو وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، میں کوئی راضی نہیں ہوئی ہوں، آپ سے اتنا تو ہوا نہیں کہ چاند نظر آنے کی اطلاع پر مجھے عید مبارک ہی کہہ دیتے، اور تو اور اس بار ہمیشہ کی طرح مجھے چاند دیکھنے کے ساتھ عیدی بھی نہیں دی۔ عیدی کی تم فکر نہ کرو، ابھی بلینک چیک سائن کر کے دے دیتا ہوں۔ ہاں پتہ جو ہے، میں نے وہ چیک کیش نہیں کروانا، پچھلی عیدوں کے ساتھ وہ چیک بھی جمع ہو جائے گا، کیونکہ اس پر آپ کے دستخط ہوں گے، اور آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا کہ ہینگ لگے نہ پگڑی، رنگ بھی چوکھا آئے۔ وہ خالص بیویوں والے انداز میں لڑ رہی تھی۔ تم تو بہت شکی ہو یار، چلو ایسا کروں گا، کریڈٹ کارڈ بنوا دوں گا تمہارے لیے، تم میری نشانی بھی سنبھال کر رکھنا اور میری جیب بھی خالی کرواتی رہنا۔ اس نے جو حل بتایا اسے سن کر ثنا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس سے پہلے اس کی گود میں موجود امروز بھی نیند میں مسکرایا۔ شاروز نے بے ساختگی سے ہنستی ثنا اور مسکراتے ہوئے امروز کو دیکھا تو اس کے دل میں آسودگی چھا گئی۔ عید کا چاند اس کے لیے قدرت کے بہترین تحفے لے کر آیا تھا۔ ختم شد۔ تو میرے پیارے عزیز لسنرز، اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ ناولز آپ کو ملتے رہیں۔ تھینک یو۔